آج کا سیاستدان کہتا میری عزت ہو، آگے جھنڈا ہو، پیچھے گارڈ ہو، آگے بھی گارڈ ہو، چاہے مجھے خاندانوں کو ذبح کرنا پڑے، مجھے جھوٹ کا ساتھی بننا پڑے، مجھے اپنا ضمیر بیچنا پڑے، مجھے ایمان کا سودا کرنا پڑے، میرے آگے کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ مالدار کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے، سود پہ آئے، جھوٹ پہ آئے، سٹے پہ آئے، جوئے پہ آئے، کہتا مجھے عزت ملنی چاہیے۔ یہ طلب صحیح ہے، طریقہ غلط ہے۔ طلب صحیح ہے، طریقہ غلط ہے۔ جب طریقہ غلط ہوا تو جو عزت آئی وہ بھی ذلت، جو مال آیا وہ بھی فقر، جو ہیبت آئی وہ بھی ذلت، جو غنا آیا وہ بھی ذلت، چونکہ ان قریب میرا اللہ کھڑا کرے گا اور پھر کہے گا آج میں تجھے بتاتا ہوں عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ تو حضرت علی کا فرمان سارے قرآن کا نچوڑ، سارے آسمانی علوم کا نچوڑ، من اراد عزا بلا عشیرہ، غنن بلا مال، ہیبتن بلا سلطان، وجاہتن بلا اخوان، جو عزت چاہے خاندان نہیں، جو مال چاہے پیسہ نہیں، جو ہیبت چاہے طاقت نہیں، جو وجاہت چاہے سپورٹر ووٹر نہیں، وہ کیا کرے؟ کہ ایک کام کر لے، بس ایک، صرف ایک کام، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کے فرمان برداری کی راہوں پر آ جائے تو اللہ عزت دے گا، غنا دے گا، ہیبت دے گا، وجاہت دے گا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے اللہ یہ چیزیں لا کر اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، کسی بھی قوم کی آبادی بربادی کے لیے آپ لوگ سبب ہو۔ جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو اس کے نوجوان آوارہ ہو چکے ہوتے ہیں، جب کوئی قوم ابھرتی ہے تو اس کے نوجوانوں میں احساس سے ذمہ داری بیدار ہوتا ہے اور اپنی جوانیوں کی قیمت لگاتے ہیں، اللہ پاک سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ وہ اپنی جوانی کو بیچتے نہیں، سستے نہیں بنتے، کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکتے، ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، ان کی نظروں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا، ان کے کانوں کو کوئی بے حیا نہیں بنا سکتا، ان کے قدم غلط راہوں پہ نہیں چلتے، ان کا ہاتھ ظلم کی طرف نہیں چلتا۔ آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اور ہم انتہائی خوفناک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس سطح تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہودیوں کو دوش نہ دو، امریکہ کو دوش نہ دو، یہ ساری دنیا کی زوال پذیر قوموں کا یہ وتیرہ ہے۔ زوال میں ڈوبنے والی قوموں کی یہ فطرت ہے کہ وہ اوروں کو الزام دیتے ہیں، ہم تو ٹھیک تھے، امریکہ نے یہ کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، یہودیوں نے یہ کر دیا، ہم تو ٹھیک تھے، ہندوؤں نے یہ کر دیا۔ نہیں 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 نہیں، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، بیماری اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جسم لاغر ہوتا ہے، پھر وجود کمزور ہوتا ہے۔ یہ باہر کا شکوہ نہیں ہے، میری آپ کی اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کبھی ڈاکو تو دنیا خالی ہوئی، ڈاکوؤں کا کام لوٹنا ہے، تیرا کام تھا قافلے کا، تو راہبر تھا، تو بیدار ہو کے چلتا، تو کیوں سویا تھا؟ یہود و نصارہ کا روز اول سے آج تک ایک ہی کام ہے، اسلام کی دشمنی، لیکن وہ کب کامیاب ہوا؟ جب میں کمزور ہوا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہمارے نوجوانوں سے قرآن لے لیا اور گٹار پکڑا دیا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب اس نے ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیا اور انہیں ایسے کپڑے پہنا دیے کہ پہن کے بھی ننگی ہوں۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب انہوں نے افسروں کی دیانت کو لے کر انہیں خیانت کا عادی بنا دیا۔ وہ کب کامیاب ہوا؟ جب انہوں نے قاضیوں کے قلم کی قیمت لگا دی، عدالتوں کی قیمت لگا دی، تاجروں کی قیمت لگا دی۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنی پڑھائی سے انصاف کرو۔ دیکھو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں علم دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھو نا تم کیسے دیوانے ہو، مجھ سے کہہ رہو جناب مولوی صاحب ذرا پستول تو دے رہے کیوں کہ تمہیں ہی پیر مارنا ہے۔ کیسی دیوانگی ہے کہ تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دو، ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے۔ وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں، وہ ایسے پاگل نہیں ہیں۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ 1000 سال تک اس امت نے انسانیت کو علم دیا ہے، راہیں دی ہیں۔ جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے، اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے۔ یہ کائناتی علم ہے، یہ مغرب کا علم نہیں ہے، یہ آفاقی علم ہے، یہ یورپ کا علم نہیں ہے
جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے دے گا. اللہ سے تعلق بناؤ، وہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے. اور اپنی دنیا پر محنت کرو، صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کے لیے مت پڑھو. کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ مجھے ان امت کو کھینچ کے نکالنا ہے باہر، مجھے کنارے لگانا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، رزق میرا اللہ دے گا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ایک اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہم غیروں کے دست نگر اور محتاج ہیں. ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ تاجر کہتے ہیں ہمیں کمانے سے فرصت نہیں، ذمہ کہتے ہیں ہمیں ذمہ داری سے فرصت نہیں، تم لوگ کہتے ہو ہمیں پڑھائی سے فرصت نہیں. تو یہ بکھرا ہوا، یہ بچھڑا ہوا، یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ، ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں اللہ سے جوڑے گا؟ ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں زنا سے نکالے، شراب سے نکالے، جوئے سے نکالے، گانے بجانے سے نکالے، ظلم و ستم سے نکالے، ماں باپ کی نافرمانی سے نکالے. جب کوئی ماں ہائے کرتی ہے اپنے بیٹے کے نافرمانی پر تو ساتوں آسمان ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے، جیسے زمین زلزلے سے تھر تھراتی ہے جب کوئی ماں دکھی ہو کر ہائے کرتی ہے. اور جب کوئی باپ اپنے اولاد کی بدتمیزی سے ہائے کرتا ہے تو میرے رب کی قسم ساتوں آسمان ایسے کانپتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے. جاؤ سارا پاکستان پھرو، ماؤں کے کلیجے چھدے ہوئے ہیں اور باپ کے سینے داغدار ہیں اور اولادیں باپ کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی ہیں تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی سوچا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے بھائیو ہم بڑے خوفناک وقت سے گزر رہے ہیں. ظلم و ستم تو یہ ہے، کشتی بھی شکستہ ہے اور ملاح بھی بکے ہوئے ہیں. اس دیش کی داستان تو بڑی عجیب ہے. اس کی بنیادوں میں گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے. اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں. تم لوگ کیا جانو. خیر میں تو لوکل خاندان کا فرد ہوں. ان سے پوچھو جو ملک چھوڑ کے ادھر آئے تھے. میرے والد کے ایک دوست تھے، جلندھر سے ہجرت کر کے آئے تھے. کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے. تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. کہا جی میاں صاحب میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اکیلی جان لے کے نکلا اور 16-17 سال عمر تھی. میں رات کو بھاگتا تھا اور دن میں کھیتوں میں چھپ جاتا تھا. مجھے نہیں پتا تھا پاکستانی بارڈر کدھر ہے، بس میں یہ تھا کہ میں سکھوں کے ہاتھوں قتل نہ ہوں اور جیسے مرضی مر جاؤں. تو چلتے چلتے جلندھر سے بھاگا اور میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. ادھر بہاول نگر کا علاقہ تو بعد میں پتا چلا، اور ادھر ہندوستان کا. اور ستلج اس وقت زندہ تھا، بکھرا ہوا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا. تو پیچھے ہٹتا ہوں تو سکھ قتل کرتے ہیں، آگے جاتا ہوں تو پانی ڈبوتا ہے. تو میں نے کہا پانی میں مر جاؤں گا، سکھوں کے ہاتھ نہیں مرنا چاہتا. تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی، بڑی ساری مل گئی. میں نے کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے. تو لکڑی کا آسرا لیا کہ شاید اس کے آسرے میں موجوں سے لڑتا لڑتا پار گزر جاؤں. تو میں نے لکڑی کو اٹھایا اور پانی میں ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے آہستہ آہستہ آگے چلنا شروع کیا. جب میں تھوڑا سا پانی میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ 20 زڈ میں محفل موسیقی ہو، لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوں. یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا. یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دین کا ایسے ہی مذاق اڑانا تھا تو اس ملک کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں تو موقع نہیں ہے کہ تم اپنی تاریخ پڑھ سکو. رات کے ننگے ناچ، آنکھیں ختم ہو کے رہ گئے. فحش گانے، کانوں کے پردے پھٹ کے رہ گئے. جس کی آنکھ بے حیا ہو، جس کے کان کے پردے گندے ہوں، اسے کیا خبر. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. انسانیت بھمر میں ہے، امت بھمر میں ہے اور ناخدا بکے ہوئے ہیں. اور تمہاری حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے. اور ایک ادھر سے مجھے دھڑکا لگا ہے کہ تمہیں سیاست کرنے کی اجازت مل گئی ہے.
میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے اور پڑھنے کی بجائے سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے بن جاؤ گے اور سیاستدانوں کے تم استعمال ہو جاؤ گے اور تم ان کی حکومت چمکے گی، تمہاری جانیں ضائع ہوں گی، کبھی ہڑتالیں ہوں گی، کبھی قتل ہوں گے، کبھی لڑائیاں ہوں گی، کبھی نفرتوں کے الاؤ دہکیں گے، اور پہلے ہی تمہارے پاس ککھ نہیں ہے، پڑھائی کے تمہیں ذوق نہیں، بصیرت کا تمہیں ذوق نہیں، صرف ایک ڈگری کے ذوق میں تم چلتے ہو، اوپر سے یہ کام بھی چل پڑا ہے تو اگر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے اور ایک دوسرے کے دامن تار تار کیے تو جو پہلے کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہیں وہی ہم سے نہ اٹھا دی جائیں۔ یہ سیاستدان بڑے بے رحم لوگ ہیں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں سیاست کرنے یا نہیں بھیجا ہے؟ کتنے جنازے پڑے میں نے زرعی یونیورسٹی میں، لڑکوں کے گروہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا، نہ مرنے والے کو پتا کہ میں کیوں قتل ہوا، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ تم سیاست کرنے نہیں آئے ہو، سیاست کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کر دیا، میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، کیونکہ تمہارے اندر استعداد نہیں اور ملک زوال پذیر ہے اور امت آخری ہچکیوں پر ہے، یہ تو صحت مند معاشرے کے لیے ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہے، ہم بیمار معاشرے کے لوگ ہیں، ہماری سوچ کو پروان نہیں چڑھایا گیا، جتنے حکمران آئے وہ بدبخت اپنی کرسی بچاتے بچاتے آپ بھی مر گئے اور نسل کو ڈبو کے چلے گئے۔ مجھے کبھی کبھی اللہ سے بڑا رونا آتا کہ یا اللہ، اس کے نیچے تو 6 لاکھ ہڈیاں تہک رہی ہیں، پھر یہ کیوں ہو گیا؟ اس کے نیچے تو لاکھوں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، پڑھائی کرو، سیاست مت کرو، پڑھائی کرو، سیاست مت کرو۔